مولانا صاحب یہ بتائے گا، وزیراعظم عمران خان نے کرونا ریلیف فنڈ بھی بنایا ہے، تو کیا چونکہ ظاہر بات ہے زکوٰۃ ہم سب پر فرض ہے، زکوٰۃ کے پیسے بھی اس میں جمع کرائے جا سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا، کوئی لوگ اپنے زکوٰۃ کے پیسے جی بالکل اچھا بالکل جمع کرائیں. بہت اچھی اسکیم انہوں نے بنائی ہے، اللہ کامیاب کرے اور غریبوں تک یہ مال پہنچے. تو اس میں زکوٰۃ دینا بالکل بہت بڑا اجر ہے. اچھا، اور یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے، ظاہر بات ہے آپ کو علم ہے، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، ہر بہت سی چیزوں پر پایا جاتا ہے. تو حاکم وقت جو بات کہے اس کی اطاعت کس قدر لازمی ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ مختلف آراء لوگ اس معاشرے میں ہیں، مختلف ان کے سیاسی خیالات ہوتے ہیں، مختلف مسلکی خیالات ہوتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سید انوار الحسن. جی سید انوار الحسن نام. ماشاءاللہ، آپ تو سید ہیں، آپ مجھے مولانا کہیں، صرف مولوی کہیں. تو سادات کی میرے ہاں بہت عزت ہے میرے دل میں. بہت شکریہ. دیکھیں، آپ نے بڑا دکھتا سوال میری دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے. جی کہ ہمارے جو عوام ہیں ان میں نہ سلیقہ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ اخلاق ہیں، اور اس قدر ہائپر ہو جاتے ہیں کہ اس کی انتہا کو چھو جاتے ہیں، نافرمانی کی، بد اخلاقی کی. جیسے آپ نے فرمایا، میرا اللہ کے فضل سے سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں کسی سیاسی جماعت کا فرد نہیں ہوں. جی بالکل. اور سارے سیاسی لوگ میرے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے پاکستانی بھائی ہیں. میں سب سے ملتا ہوں کیونکہ میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا. درست. جی. اور کوئی کہتا ہے اللہ والے بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے، بادشاہ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں. میں نے کہا فرعون سے بڑا بادشاہ نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں تھا. تو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کو دعوت دے، وہ سرکش ہو گیا ہے. چونکہ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. ایک زمانہ ہوا یہ امت اپنے مقصد دعوت کو بھلا بیٹھی. تو اب کوئی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کام کے تقاضے ہیں لوگوں کے پاس جانا. میں 92 سے شاہ جی مل رہا ہوں بادشاہوں سے. اس وقت اتنا میڈیا نہیں تھا تو چیز اوپن نہیں ہوتی تھی. جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، میں مدینہ میں تھا. اچھا. تو میں وہاں سے آیا. میرا گاؤں ملتان کے کوئی 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو پر ٹورڈز لاہور ہے. ملتان سے میں نے فلائٹ لی، میں کراچی گیا، وہاں دوستوں کو ساتھ لے کر میں گڑھی حبیب اللہ پہنچا. ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا. بھٹو صاحب رحمت اللہ علیہ تو ہمارے حل دل عزیز تھے، ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا. سارے بھٹو خاندان پہ فاتحہ پڑھا. تو اگر اس وقت میڈیا زندہ ہوتا تو نون لیگ والے، جمعیت والوں نے مجھے کہنا تھا یہ بھی پیپل پارٹی کا چمچہ ہو گیا ہے اور یہ بھی ان سے کچھ لینا چاہتا ہے. پھر میاں نواز شریف صاحب حکمران تھے. میں حکمرانوں کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ دعا کرتا ہوں. اچھی بات. بد دعا کرنے کا کیا فائدہ، وہ ہلاک ہو جائیں. دعا کرنے کا فائدہ ہے کہ وہ بھی ہدایت پہ آ جائیں گے، ملک بھی ہدایت پہ آ جائیں. میں شہباز شریف صاحب کے لیے، میں نواز شریف صاحب کے لیے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں نے حرم میں دعائیں کی، میں نے طواف میں دعائیں کی، میں نے ان کے سلام پہنچائے، میں نے ان کے لیے کھڑے ہو کر مواجہ شریف اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ ان کو صحیح راہبری فرما. تو اب میں نون لیگ کا ہو گیا؟ ہرگز نہیں. میں نے بیگم کلثوم نواز رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا تو پی ٹی آئی والوں نے میرے پر چڑھائی کر دی، چمچہ ہے، حکومت درباری ہے. اور اب جب میں نے عمران خان کی تعریف کی جس کا وہ حقدار ہے، اللہ کی قسم میں نے خوش آمدی ہوں. میں آپ کو میں نے پچھلے بھی اپنے واضح کیا تھا کہ میں آج تک حکمرانوں سے شرمندہ نہیں ہوں کہ میں نے ایک تھیلے ایک پیسے کا میں نے ان سے کبھی نفع نہیں اٹھایا، اور صرف کبھی چائے یا کھانا. تو میں عمران خان کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تعریف کے قابل ہے، اور غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو میں نے اس کی تعریف کی تو جمعیت والے علماء ہو کر مجھے اتنی گالیاں نکالی
کہ اتنی گالیاں تو بازاری لوگ بھی نہیں نکالتے جیسے انہوں نے گالیاں نکالی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا. میں اس کو دفع کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے میں اپنے دل میں سب سے اپنے من کو صاف رکھتا ہوں. مولانا صاحب یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، اور یقیناً پھر جو دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں اس میں تو ان باتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. نظر انداز کرنا میں اپنی بات پوری کر لوں. جی ہاں، تو عمران خان کی میں نے تعریف کی تو جمعیت والے کہتے تھے یہودی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے. تو اس پر میں کہتا تھا عمران بہت اچھا آدمی ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے. تو نون لیگ والے ناراض ہو گئے، جمعیت والے ناراض ہو گئے کہ یہ پی ٹی آئی کا چمچہ ہو گیا. اللہ کے فضل سے میں نے ان کے پاس چمچے سے کوئی ایک آدھ مٹھائی کا ٹکڑا تو کھایا ہے، چمچہ میں نہیں بنا ہوں. اللہ نے مجھے اپنے گھر میں اتنا کچھ دیا ہے کہ میری اگلی نسلیں بھی اسے آرام سے کھا سکتی ہیں. تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اپنے دکھلی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ چلو عام لوگ تو گالیاں نکالتے ہیں. پچھلی دعا میں میں نے عمران خان صاحب کے لیے دعا کروائی تو اس پر جمعیت والے اور نون لیگ والے اس قدر بدتمیز ہوئے کہ میری دعا کا بھی مذاق اڑایا، اور کسی نے کالم بھی لکھا کہ وہ دعا کم تھی، قصیدہ زیادہ تھا. تو ہمارے لوگوں میں نہ شعور ہے، نہ علم ہے، نہ ادراک ہے. ایک سیکنڈ میں ہائپر ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں. تو اللہ کا فضل ہے، میں سب سے دل جو مجھے گالیاں بھی نکالتے ہیں میں ان کے لیے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. مولانا صاحب یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. چند دن پہلے ایک ساتھی نے مجھے فون پہ اتنی سنائی کہ مجھے 50 سال میں کبھی کسی نے اتنی بدتمیزی کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی جتنی اس نے کی. اور اللہ کی قسم، اس کے کبریائی کی قسم، میرے دل میں اس کے لیے ایک رائی کے برابر کوئی میل نہیں. لیکن 2 دن میں سر درد میں پکڑا رہا کہ اس نے فائر اتنے کیے تھے کہ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. آپ کی وسیل میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور موت تک رہے گا. میں تبلیغ والا ہوں. میرا کام ہے ڈاکیے کا کہ میں نے سب کے پاس جانا ہے، سب کو اللہ کا پیغام سنانا ہے. اچھا مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا، اور آپ نے بہت اچھا جملہ بولا کہ ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے اور اس سے ہم لڑ نہیں سکتے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کی بہت زیادہ لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کی توانا آواز ہے، اب کیسے توازن برقرار رکھا جائے؟ جو فرائض جو مذہب نے ہم پر عائد کیے ہیں وہ بھی ہم نے نبھانے ہیں. رمضان شریف کی بھی آمد ہے، نماز تراویح بھی پڑھی جاتی ہے. سعودی عرب میں تو اعلان کیا ہے کہ نماز تراویح گھر پڑھیں. کیا کہیں گے اہل ایمان والوں کو کہ باجماعت نماز کی ادائیگی کس طرح ہو؟ مساجد کو تالا نہیں لگایا جا سکتا، انہیں آباد بھی رکھنا ہے، لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں احتیاط بھی کرنی ہے. اس توازن کو کیسے برقرار رکھا جائے مولانا صاحب؟ جی احتیاط تو بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توکل والا کون ہوگا؟ لیکن بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فر من الجذامی کما تفر من الاسد، کہ وبائی مرض کا جو شکار ہے اس کو دیکھ کے ایسے دوڑو جیسے شیر کو دیکھ کے دوڑتے ہو، کہ آگے وہ شفٹ نہ ہو جائے. ابھی اللہ کے نبی ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں. دوسری مسلم شریف کی روایت ہے کہ طائف کا وفد آیا آپ سے بیعت کرنے، 40 آدمی تھے، ان میں ایک وبائی مرض کا شکار تھا. تو آپ نے 39 کی بیعت فرمائی مصافحے کے ساتھ، اور اس کی بیعت فرمائی بغیر مصافحے کے ساتھ، تو فرمایا بس تیری بیعت ہو گئی. اور حیثمی کی روایت ہے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی کہ تمہارے اور وبائی مریض کے درمیان قید و رمحن، ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے. اچھا، جو تقریباً 6 فٹ ہوتا ہے، اور آج کل یہی کہہ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر 6 فٹ 4 فٹ کے فاصلے سے. تو ان احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی مسجدوں کو، اس میں مفتی تقی صاحب زیادہ اتھینٹک ہیں چونکہ وہ فتوے سے متعلق ہیں، میرا فتوے سے تعلق نہیں ہے. تو جیسے مفتی تقی صاحب ارشاد فرمائیں پورے ملک کو اس کے مطابق عمل کرنا. اس کا ہم مذہبی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے کس طرح مقابلہ کریں، اور ہماری شریعت ہمیں کیا تلقین کرتی ہے کہ ہم نے اپنے مذہبی جو فرائض ہیں وہ بھی انجام دینے ہیں،
نماز باجماعت بھی پڑھنی ہے، ساتھ میں جو فرائض اور سنتیں موقع ہیں وہ بھی ان کی انجام دہی بھی کرنی ہے، لیکن سماجی فاصلہ بھی رکھنا ہے اور مذہبی اجتماع سے گریز بھی کرنا ہے۔ تو مولانا صاحب کیا کہیں گے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ویورز کو، کس طرح ہم آگے چل سکتے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو خالق کائنات نے اس کو ڈیزائن کیا ہے امتحان کے لیے، نہ کہ رہنے کے لیے، اور نہ ہی یہ آئیڈیل ہوم ہے۔ آپ ایک امتحان گاہ میں ہیں اور اس میں اللہ کی طرف سے ہر قسم کے حالات آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، سخت بھی آئیں گے۔ ان دونوں حال میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور فراخی میں اللہ کی رضا پر خرچ کرتے ہیں۔ جی تو ایک تو یہ اللہ آسمانی آفت ہے، اس سے ہم لڑ تو نہیں سکتے، اس کے لیے ہم سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں اور احتیاط کر سکتے ہیں۔ مہدی خلیفہ تھا ہارون رشید کا والد، اچھا، اس کے زمانے میں قحط آ گیا تو وہ بہت پریشان تھا، رعایا کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ساری ایگریکلچر بارش پر تھی۔ تو رات کو اس کا ایک خادم اسے دبا رہا تھا، جی، کہنے لگا کوئی کہانی سناؤ، دل بہت اداس ہے رعایا کے لیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ، اپنا بیٹا شیر کو دے کر گئی کہ تو بادشاہ ہے۔ شیر نے کمر پہ بٹھا لیا اور اس کو لیے پھرتا رہا۔ ایک دن اچانک عقاب کی نظر پڑی، اس نے جھپٹا مارا اور بچہ اٹھا لیا۔ شیر دیکھتا رہ گیا۔ چند دنوں کے بعد جب لومڑی آئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میرا بیٹا۔ تو شیر نے کہا بی بی وہ تو عقاب لے گیا۔ اچھا، کہا آپ تو بادشاہ ہیں، میں آپ کے ذمہ لگا کر گئی تھی۔ اس نے کہا لومڑی بیوی اگر یہ زمینی آفت ہوتی تو میں اس سے ٹکر لیتا، یہ آسمانی آفت تھی، صحیح، میں اس سے کیا ٹکر لے سکتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت امیر المومنین، یہ آسمانی آفت ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اس نے اسی وقت وہ اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور سجدے میں اتنا رویا کہ اس کا سارا سجدہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ تو ابھی اس نے مصلی سے اٹھا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گنگور گھٹا بھیجی، بادل آئے اور بارش برسی اور سارا علاقہ سرسبز ہو گیا۔ یہ ایک آسمانی آفت ہے، اس سے ہم ظاہری تدابیر اختیار کریں گے، میرے نبی نے فرمایا ہے، لیکن اس کا اصل علاج ہے کہ ہم نے زمین کو گندا کر دیا ہے اپنی نافرمانی سے۔ جی، اللہ اسے صاف کرنا چاہتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا تعاون کریں، ہم ظلم چھوڑیں، ہم جھوٹ چھوڑیں، ہم دھوکہ بازی چھوڑیں، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑیں، مولانا صاحب، سود شراب جی، خوف، بالی تنگی، افلاس، خرابی صحت، تجارت میں نقصان، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہیں، لیکن دوسری جانب اللہ یہ کہتا ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، شور نہیں مچاتے اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، حالات بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اسی تناظر میں انسان اتنا باشعور ہے کہ وہ اس فہم کو سمجھ سکے، اس بات کو سمجھ سکے، رب کے فرمان کو سمجھ سکے کہ رب کیا فرما رہا ہے؟ بیٹی اصل بات یہ ہے کہ ہم تو قرآن ویسے ہی چھوڑ چکے ہیں، ہماری اکثریت کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، پی ایچ ڈی کرنے والوں کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ صحیح، تو قرآن نے تو یہ جو آپ نے مینشن کیا ہے، یہ بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف آئے گا، وَجُوعٍ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ أَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان مال میں کمی آئے گی، بھوک آئے گی، خوف آئے گا، لیکن ایک تسلی بھی تھوڑا سا آئے گا،
پھر فرمایا وبشر الصابرین، صبر والوں کو خوشخبری سناؤ. قالوا الذین اذا اصابتهم مصیبت، ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بلا شبہ. تو 3 آزمائشیں تھیں، تو 3 اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے شاباش ہے، ورحمہ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اس وقت ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا. صحیح. صاحب ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی گفتگو کی تھی، اور انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ آپ لوگ جو حکومت نے جیسے کہا ہے اور طبی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ سماجی فاصلہ رکھیں، مذہبی اجتماعات سے، ذکر اذکار کی محافل سے پرہیز کریں ان دنوں میں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مشکل کی یہ گھڑی ہے، اور ظاہر بات ہے بہت سے جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے کیونکہ ملک اس وقت لاک ڈاؤن ہے. ملک میں کیا کہیں کہ کس طرح بحیثیت مسلمان ہم دوسرے مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں اس مشکل کی گھڑی میں؟ کیا جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، کیا قوت ایمانی ہونا چاہیے، اور اس کے بہت سے اس کے خوف میں مبتلا بھی نہیں ہونا چاہیے؟ مولانا صاحب دیکھیں، اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ جن اپنے بندوں کو مال دیا ہے اور بہت زیادہ دیا ہے، وہ اس مشکل گھڑی میں غریبوں کی مدد کریں، ان کے گھر راشن پہنچائیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں. چونکہ گیدرنگ سے تو یہ چیز پھیلتی ہے. تو اب کرنا ہے لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن بند کرنا ہے، یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے جیسے وہ کہیں. لیکن ہمارے مالداروں کے لیے ہے کہ جب تک یہ صورتحال ہے کہ غریب لوگ کام، جو دہاڑی دار تھے ان کا کام رک گیا ہے، تو مالدار لوگ اپنے دسترخوان بچھائیں اور روشن پہنچائیں، کھانا کھلائیں. جیسے ملک ریاض صاحب پہلے سے 2 لاکھ آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ ان کا بھلا کرے. ایسے بڑے سخی لوگ ہیں، ان سے زیادہ مالدار ہیں، وہ لوگوں کو راشن دیں اور ان کو پہنچائیں. تو اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند. اچھا مولانا صاحب، فلق تحمل، ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اٹھو، نماز پڑھو، نماز میں صحت ہے. اپنے بچاؤ کے لیے ہم کیا نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو اگر خدا کے سپرد کر دیں، بغض، عداوت یا اس طرح کی حسد، گالی، نفرت، غیبت، اگر اپنے دل کو بھی ان تمام چیزوں سے پاک کر دے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اندر کے اور جو باہر کے اعمال ہیں وہ جب مل جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تو ہم خدا کے حصار میں آ جاتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل مسجد میں پڑے تھے، تو آپ نے یہاں فارسی میں کہا ابو ہریرہ درد در شکم، تیرے پیٹ میں درد ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے نماز میں شفا رکھی ہے. جی. تو ایک تو ظاہری اعمال ہیں، نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، توبہ، استغفار، اور ایک جو آپ نے اشارہ کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کیا ہے، اس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں کہ ہم غیبت سے بچیں، بغض سے بچیں، نفرت سے بچیں، کینہ سے بچیں، مذہبی نفرت سے بچیں، سیاسی نفرت سے بچیں، قومی نفرت سے بچیں. اپنے دل کو مضبوط کریں. تو یہ دل کی مضبوطی کا عمل ہے اپنے دل کو صاف رکھنا. یہ اللہ کے فضل و کرم سے اندر باہر سے حفاظت کا اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا اس کے لیے. مولانا صاحب، آپ کا درس پہ اکثر سنتا ہوں اور آپ اکثر اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں تول میں فرق نہ رکھو، جتنا کہتے ہو اتنا ہی تولو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، منافع خوری نہ کرو. ان دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے کہ جو ایسی حرکات ابھی بھی جاری ہیں. آپ نے کہا کہ اللہ کا یہ عذاب ہے اور ہے بھی، اور اللہ سے رجوع کریں. تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے، کیا نصیحت کریں گے؟ میں چاہوں گا پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ان کے لیے کچھ کہیں گے کہ انہیں خوف خدا ان کو
دیکھنا چاہیے کہ جو ناپ تول میں کمی نہ کریں اور جو نرخ ہے اس کے مطابق ہی چیز کو بیچیں. آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مختلف اشیاء ضروریات کی قیمتیں. جی آپ نے صحیح فرمایا ہے. اس میں انسانی اخلاق جب تک زندہ نہ ہوں تو آدمی پیسے کا ہی غلام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیسے کا غلام اور سونے چاندی کا غلام اور دنیاوی چیزوں کی زیب و زینت کا غلام ہلاک ہو گیا. اتنے محبوب اور محبت کرنے والے ہو کر آپ نے یہ فرمایا. تو ذخیرہ اندوزی تو کسی وقت بھی حلال نہیں، حرام ہے. اور اس موقع پر تو ہمیں دروازے کھول دینے چاہیے. جاپان میں زلزلہ آیا تھا تو دکانداروں نے چیزیں مفت رکھ دی تھیں کہ جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اس موقع پر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. الٹا قیمتیں بڑھانا، ذخیرہ کرنا، یہ تو جہنم کے انگارے خریدنے والی بات. اچھا مولانا صاحب، آسمانی آفت ہے، بیماری رب کی طرف سے آتی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی بیماری لگ نہیں سکتی، اور اسلام کے اندر چھوت کا کوئی کانسیپٹ ہی بھی نہیں ہے. تو پھر ایسا کیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ کنٹیجیس ہے، یہ لگتی ہے، چھوت سے پھیلتی ہے بیماری. احتیاط کے لیے کیا کیا جائے؟ چونکہ نبی پاک نے بھی یہ فرمایا کہ جہاں وبا ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو. تو پھر لاک ڈاؤن کے باوجود بھی ریاست کا حکم ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں محدود رہیں. شریعت کہتی ہے وہ ماننا پڑتا ہے، ریاست اگر کہہ رہی ہے تو ماننا پڑتا ہے. جب عوام ریاست کے منافع اقدام کرتے ہیں تو ان کے لیے شریعت کیا کہہ رہی ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو یہی کہہ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں مت جاؤ. وہاں موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو. لا عدوہ فی الاسلام، اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں. یہ یقین اللہ پہ بنایا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا ہے. لیکن اسباب کے درجے میں نے آپ کو ایک بخاری کی روایت سنائی، ایک مسلم کی روایت سنائی، ایک ہیثمی کی روایت سنائی کہ آپ نے پوری احتیاط فرمائی. تو اس میں احتیاط کا پہلو بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے، اور یقین اللہ پہ رکھنا ہے کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے. اچھا مولانا صاحب، پہلے بھی میں سوال کیا تھا کہ باجماعت نماز کی ادائیگی، اب نماز جمعہ ہوتی ہے لیکن چونکہ حکومت نے کہا ہے اور ویسے بھی سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سماجی فاصلہ رکھیں اور اس بہت محدود انداز میں نماز جمعہ کی ادائیگی ہو. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پایا جاتا ہے، شش و پنج کا شکار ہیں کہ کیا کریں، اب کس طرح نماز جمعہ کی ادائیگی ہو. اب رمضان شریف آنے والا ہے، تراویح. تو اس حوالے سے آپ کہیں گے، آپ بتائیں گے کہ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ اس میں جو مفتی تقی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے بس وہی بات صحیح ہے کہ صاحب فتویٰ حیثیت رکھنے والی وہ شخصیت ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں جی بالکل، جس سے ہمیں اس کی تائید ملتی ہے. ٹھیک. اذان حضرت بلال نے دی تو بارش شروع ہو گئی تیز. اچھا. تو آپ نے بلال سے کہا اعلان کرو الا صلو فی رحالکم، بالکل، کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، مسجد میں مت آؤ. اچھا. تو بارش میں مسجد میں آنے کا صرف اتنا ہی خطرہ تھا، کپڑے گیلے ہو جائیں گے، کچی گلیاں تھیں تو کیچڑ لگ جائے گا، لیکن کسی بیماری کے لگنے کا خطرہ تو نہیں تھا. تو یہاں اس سے زیادہ یہ ضرورت موجود ہے کہ آپ نے امت کو تکلیف سے بچانے کے لیے فرمایا صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو اگر ایک بڑی بیماری اس سے پھیلتی ہے تو احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا مولانا صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیسے علاج ہو سکتا ہے جو کہ صدقہ و خیرات و بلیات کو ٹالتا ہے؟ اور ایک حدیث یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. یہ صدقہ بہت اقسام کا ہوتا ہے، کس شکل میں بات کی گئی ہے خاص طور پر؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داووا مرضاکم بالصدقہ وحسنوا اموالکم بالزکاة اور واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء. آپ نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ.
اور صدقہ ہمارے یہاں صرف بکرا سمجھا جاتا ہے کہ کالا بکرا ذبح کرنا. ہاں بالکل ایسے. صدقہ تو کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی طور پر. جس کو روٹی کی ضرورت ہے اسے آٹا دیا جائے, جسے کوئی دودھ کی ضرورت ہے اسے دودھ دیا جائے, یہ ہے صدقہ. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ, اور اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دینے کے ساتھ. جی بالکل. اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس کا علاج کرو دعا کے ساتھ. جی. تو یہ تینوں باتیں ہمارے نبی کا فرمان ہے. اس پر اگر ہم یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ حفاظت فرمائے. مولانا صاحب یہ جاننا چاہوں گا, جو ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی بھی ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے کیونکہ وہ اس مجاہدین کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کل میں ایک ڈاکٹر کو سن رہا تھا, ان کا وہ ڈیلی جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچ کے نکلتے ہیں ڈو اور ڈائی. تو میں چاہوں گا آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمیں ان کو کیسے جی تعریف کیسے کی جائے؟ میں نے ایک کلپ مستقل ریکارڈ کروایا تھا ڈاکٹر حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے. اچھا. کہ میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں, تو سہیل صاحب جے ڈاٹ والے, جی ہم 3 بھائی تھے, جنید, سہیل اور طارق جمیل. جی. جنید چلے گئے, میں اور سہیل ہیں, ملنا تو کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن محبت دل کی گہرائیوں میں ہے. تو انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے تو دعا کی نہیں. تو پھر میں نے ان کے لیے مستقل کلپ ریکارڈ کروایا. اس وقت جو ڈاکٹر جا رہے ہیں کام پر, وہ کام پہ نہیں جا رہے, جہاد پہ جا رہے ہیں. جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں میں ہی لگ جاؤں. میرے دوست ہیں کارڈیالوجسٹ ہیں لنڈن میں, انہوں نے بتایا کہ ہم 3 ڈاکٹر اور 2 نرسیں تھیں. ہم نے ایک کرونا والے مریض کا ہارٹ آپریشن کیا, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم پانچوں کو کرونا ہو گیا اور بڑی مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا. تو میرا سلام ہے ان ڈاکٹروں کو, لیڈی ڈاکٹرز کو, نرسز کو, جو ہماری بچیاں تھوڑی تھوڑی تنخواہ پہ بیچاری کام کرتی ہیں, سویپرز کو, صفائی کرنے والوں کو. یہ سب اس وقت میرے سر کے تاج ہیں جو جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور مریضوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا. اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا, نہ نسلوں کو اللہ ضائع کرے گا. اچھا مولانا صاحب, 2 کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ وبائی امراض سے جو افراد فوت ہو جاتے ہیں وہ شہید کے زمرے میں آتے ہیں, وہ شہید کہلاتے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ ایسی صورتحال میں کون سی دعائیں مسنون ہیں؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی غیر مستند دعائیں لکھی جاتی ہیں, وہ بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کس کو فالو کیا جائے, کس کو پڑھا جائے. تو اس صورتحال میں آپ ہماری رہنمائی فرمائی کہ کون سی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ جی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وبائی مرض میں مرنے والا شہید ہوتا ہے تو شہادت صرف جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے وہ تو میدان جہاد میں ہے. اس کے بعد آپ نے شہادت کی کئی قسمیں بتائیں. تو اس میں آتا کہ جو پیٹ کی بیماری میں مرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے, جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے شہید ہوتا ہے, جو آگ میں جلتے کے مرتا ہے شہید ہوتا ہے, جو موذی امراض میں مبتلا ہو کے مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. اس وبا میں مرنے والے سب انشاءاللہ شہید ہیں, اور ان کے درجات انشاءاللہ بہت بلند ہیں. اور اللہ تعالیٰ باقی ہمیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ قرآن کی آیت ہے, اور یہ خاص طور پر ہے جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انہوں نے, اللہ نے کہا کہ مچھلی نے جب نگلا تو اس نے یہ دعا مانگی. تو ایک روایت میں آتا ہے, تفسیری روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا, اور وہ باہر کی ساری دنیا, سمندر کی دنیا کا نظارہ کرتے تھے. اور پھر 3 دن کے بعد مچھلی نے ان کو نگلا, یا چند دن اور زیادہ, مختلف باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لولا انہ کان من المسبحین لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, اگر میرا یونس یہ دعا مجھ سے نہ مانگتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. تو اس وقت یہ کوئی وظیفہ بتا رہا ہے, کوئی وظیفہ بتا رہا ہے. اس وقت 3 وظیفے ہیں. ایک نماز
نوافل کا اہتمام کرنا، نوافل، اور ایک یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا اہتمام کرنا، جی اور ایک صدقہ کرنا، اور ایک جو آپ نے بات بتائی تھی اپنے دل کو سب سے صاف کرنا۔ اچھا مولانا صاحب یہ ضرور بتائے گا کہ جی بہت اچھے آپ نے بتائیں، دعائیں بھی اچھی بتائیں، وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے۔ یہ میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان شریف میں اور ویسے بھی سال بھر عمرے پہ جاتے ہیں، اب عمرہ بند ہے، اور حج کے حوالے سے بھی مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی مصدقہ اس پہ فیصلہ نہیں آیا، حتمی طور پہ فیصلہ سعودی حکومت کرے گی، تو بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے اب پیسے بھی جمع کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ پیسے جس پہ انہوں نے عمرہ کرنا تھا اگر ریلیف فنڈ میں دے دیں یا صدقہ خیرات یا زکوٰۃ میں دے دیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ان کو اختیار ہے، واپس لے لیں، ریلیف فنڈ میں دے دیں، انہوں نے تو اپنی طرف سے دے دیے، اچھا تو میرے خیال میں اس ریلیف فنڈ میں دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حج کا تو میں نے سنا تھا سعودی گورنمنٹ کے طرف سے سوشل میڈیا پہ اعلان کہ اس دفعہ حج کی تیاری نہ کی جائے، بالکل جو باہر کے لوگ ہیں وہ حج کی تیاری نہ کریں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج نہیں ہوگا اور رمضان کا عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ جی تو جنہوں نے نیت کی ہوئی ہے ان کو انشاءاللہ یہیں اجر مل جائے گا، وہ اپنے پیسے گھر میں رکھنے کے بجائے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے، لائیو تھے اپنے آبائی علاقے تلمبہ میاں چنو سے، آپ کا بہت شکریہ، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔